وقت میں جو ہمیں اپنانا ہے، جیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہے، نے آپ سب کو بھی تھوڑا تھوڑا دور رکھا ہے، اور ہمارا کوشش ہے کہ آپ بھی اپنا صحت کا خیال رکھیں اور ہم سب اپنا صحت کا خیال رکھیں. آپ شروع دن سے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ اور اپنا پورا ٹیم اس کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی بہت سے انگیج تھے سی ایم صاحب کے ساتھ اور مسلسل انگیج تھے. آج ہمیں اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ خود آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو ملک تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام کرونا وائرس کے حوالے سے میں آج پہنچانا چاہوں گا. اس کے لیے آپ کی مدد کا ضرورت ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے اور ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنے ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو اس کا برداشت کرنے کا ہمت بھی دیتا ہے. میں اس وقت ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس is an extremely serious and life-threatening issue. It's a global life-threatening issue. یہ صرف فلو یا زخام نہیں ہے. This is 10 times worse than the flu. اس کا جو mortality rate ہے اب تک اس کا we don't have exact confirmed figures. While it may be low, again it is much higher than the flu. The mortality rate for coronavirus is higher than the flu. And جبکہ یہ زیادہ تر بزرگوں کو اور ان میں ان میں جن کے underlying conditions ہیں ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے. یہ بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف بزرگوں کو اور بیمار لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم سب کو افیکٹ کر سکتا ہے. اگر صرف بزرگوں کو افیکٹ کرتا ہمیں اتنا دلچسپی لینا چاہیے، لیکن اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا چاہیے کہ آپ نہ صرف اپنے بزرگوں کے صحت کو خطرہ میں ڈال سکتے ہو، آپ اپنا صحت کو خطرہ میں ڈال سکتے ہو، آپ کے جو ساتھ رہنے والے، جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کے صحت کو، ان کی جان کو خطرہ میں ڈال سکتے ہو. اس وقت تک پاکستان میں 2 لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. وہ 2 لوگ جو ہیں، ایک 36 ایج کا تھا، ایک 50 کا ایج تھا. یہ کوئی زیادہ بزرگ لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں بڑا کیئرفلی جب ہم پبلکلی اس ایشو پر بات کریں تو ہمیں پینک پھیلانے کی ضرورت کی بات نہیں ہے، اور اس لیے گھبرانے کی بات ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب آپ کے لیے، آپ کا حکومت جو ہے وہ پورا دل و جان سے رات دن ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کا جان کا تحفظ کر سکے، آپ کا صحت کا تحفظ کر سکے، اور اس بیماری کو پھیلنے میں ہمیں روکنے کا بھرپور کوشش کرنا ہے. ابھی بھی ہم بہت لیٹ ہے. We're already too late. جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے ہیں باقی ممالک میں جس میں یہ کرونا وائرس کا ایشو ہوا ہے، ہمارا سامنے ایک گراف ہے جس میں اٹلی، ایران، اسپین، USA، دوسرے ممالک بھی ہے، اور خاص طور پہ جو میں آپ کو جن کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا وہ ہے ساؤتھ کوریا، جاپان، سنگاپور اور ہانگ کانگ. ان میں there are 2 different ways in which the virus trajectory is been recorded. یہ ایک ایکسپونینشیل گروتھ ہے، اور اس ایکسپونینشیل ان ممالک میں اس ایکسپونینشیل گروتھ کے ساتھ ساتھ یہ میٹیگیشن بھی ہے، اور یہ جو فلیٹننگ آف دا کرو ہوا ہے، دا کرو ہیز فلیٹن. ان ممالک میں کیا فرق رہا ہے کہ انہوں نے جلد از جلد اور فوراً وہ اقدامات اٹھائے جس سے اس وائرس کا پھیلنے کا
मिटिगेशन हो सकते थे। ये कदम क्या थे? एक आइडेंटिफिकेशन एंड कंटेनमेंट। इन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया है जिनके पास ये बीमारी था या खर्चात था कि ये बीमारी हो सका, और उनको आइसोलेशन में रखा गया। दूसरा चीज़ दूसरी sort of इकदामात जो उठाया गया इन ममालिक में जहाँ से where we say the curve has flattened, वहाँ उन्होंने mass testing जितना टेस्टिंग हो सका उन्होंने किया है। हमने इस वक्त में सिंध में जब से ये कोरोना वायरस का न्यूज़ वुहान में चाइना में शुरू हुआ, उस दिन से हुकूमत सिंध ने अपना तैयारियां भी शुरू की, और जो इक़दामात हम उठा सके हमने उठाए थे। उस वक्त जब ये पहला चाइना से शुरू हुआ था, हमारा 34 सस्पेक्टेड केसेस थे जो कि कोरोना के हो सकते थे, वो सब टेस्ट होके क्लियर थे। जब ये इंसिडेंट ईरान में पहुंचा, जब कोरोना वायरस ईरान पहुंचा और वहाँ इतना नुकसान हुआ, उसके बाद हमने भी सोचा कि हम अपना इक़दामात उठाएं ताकि हम इसको भी मिटिगेट करने। उसको मिटिगेट करने के लिए हमने हुकूमत सिंध ने FIA से एक पूरा लिस्ट निकाला कि हमारे शहरी वो कौन हैं जो सर्टन टाइम फ्रेम में ईरान से आए। उनको फिर हमने आइडेंटिफाई किया। जब उनके पास सिम्टम्स नहीं थे, उनको अपने घरों में सेल्फ क्वारंटीन करवाया, और जो सिम्टम्स थे उनका टेस्ट भी करवाया, जिसकी वजह से जिसका जो सोच है इसका कि आप कंटेन करने की कोशिश करें और कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने की कोशिश इसमें था। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसके मुताबिक वो बार बार वज़ीर आला साहब और हुकूमत सिंध के नुमाइंदों ने आपके सामने रखा है। जो मैं आज एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हम उस कम्युनिटी स्प्रेड के फेज़ में पहुँच चुके हैं, जो हमारे और कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये है कि अब कोविड या कोरोना वायरस ना सिर्फ उनमें है जो बाहर से आए हुए हैं और पाकिस्तान में है, मगर उनमें भी फैला है जो कुछ लोग उनसे इंटरैक्ट हुए हैं। एक जो रिसेंटली हमारा नंबर्स में एक बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ, वो ना बाहर से एयरपोर्ट से या दूसरी जगह से आए हुए लोगों की वजह से या हमारा अपना आइडेंटिफिकेशन की वजह से। दैट ड्रास्टिक इंक्रीज इन नंबर्स आर द नंबर्स ऑफ द पीपल इंडिविजुअल्स जो कि तफ्तान में वो बलूचिस्तान में क्वारंटीन में थे, और वो सारे के सारे जब सिंध की तरफ आ रहे थे हमने उनको आइसोलेशन में रखा है। और ये अगेन पहले तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ कि हमने उनको आइसोलेशन में रखा। उनमें बहुत ज़्यादा केसेस है। अनफॉर्चुनेटली आने से पहले उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ। उनमें से कोई लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए थे कि उनमें से किसके पास कोरोना वायरस थे या नहीं था। अब हमने वो काम कर दिया जिसकी वजह से आपके सामने हमारा नंबर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। ना उनको वो सारे जो लोग आए हैं उनको हम क्वारंटीन में भी रख रहे हैं, उनका इलाज रख रहे हैं, लेकिन जो मिटिगेशन और कंटेनमेंट का स्ट्रैटेजी है उसकी जो थ्रस्ट है, उसकी जो पर्पस है, वो थोड़ा सा डिफीट हुआ है। और अब हमें सब आइसोलेशंस में और हर जगह मैं अपील करूँगा पूरा मुल्क में कि हमारा ज़ोर, वफाकी हुकूमत का ज़ोर, सूबाई हुकूमतों का ज़ोर इस पे होना चाहिए to mitigate the spread, to contain the spread, to focus on isolation, to focus on social distancing, and we have to maximize our testing capacity, and we have to maximize the number of tests we are doing. इसके लिए
हुकूमत सिंध ने अपने तौर पे जो 10,000 किट्स के बंदोबस्त किए हैं, इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वफाक सारे सूबों को मदद करे ताकि हमें मैक्सिमम किट्स भी मिले. हम अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ हम ज़्यादा किट्स कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स प्रोक्योर करें, मगर हमारा अपना जो कैपेसिटी है टेस्टिंग का उसको बढ़ाने के लिए. बिकॉज एज आई हैव मेंशन्ड, हमारा 2-pronged अप्रोच होना पड़ेगा. एक मिटिगेशन एंड कंटेनमेंट एंड आइसोलेशन, एंड दूसरा जितना हम टेस्टिंग कर सकते हैं. हम इस वक्त तक जो अक़दमात उठा रहे हैं वो सिर्फ तब इफ़ेक्टिव होगा अगर हम पूरा मुल्क में सब मिल के एक साथ इस किस्म के अक़दमात उठाए. हर ममालिक में जहाँ ये इशू आया है, there's been an all of government approach. आप देखेंगे ब्रितानिया में तो वज़ीर आज़म वहाँ फ्रंट से लीड कर रहा है. आप देखेंगे इवन यूएस में जहाँ शायद उन्होंने देर शुरू किया, वहाँ से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाया जा रहा है. फ्रांस में, यूरोप पे, दूसरे ममालिक में ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाया जा रहा है. यहाँ भी हमें एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा. उसके लिए हमारा ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वफाक के साथ और दूसरे सूबे के साथ भी. इस वक्त तनकीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सियासी पॉइंट स्कोर नहीं करना का कोई ज़रूरत नहीं है. वक्त आएगा हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमने सब पाकिस्तानी बनना है और हमने सब लॉजिक और रीज़न के साथ इस बीमारी से मुकाबला करना है. कोई डरने की वजह नहीं है, कोई खौफज़दा होने की वजह नहीं है. हमने मिल के इसके मुकाबला करना है. इसको मिल के मुकाबला करने के लिए हम एक ज़रूरी होगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो वफाकी हुकूमत है वो अपना अप्रोच में थोड़ा सा तब्दीली लेकर आए और जो आइसोलेशन है और कंटेनमेंट है और ज़्यादा टेस्टिंग्स का सिलसिला है वो इसकी तरफ वो अप्रोच अपनाया जाए और हमें इसमें मदद करे. अगर हम मिल के काम करते हैं, मिल के कोशिश करते हैं, मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान इस बीमारी का भी मुकाबला कर सकते हैं. हमें मिटिगेट करना पड़ेगा, हमने रिड्यूस करना पड़ेगा कि इसका असर हमारा मुल्क पे क्या होगा. हमने देखा है कि दूसरे ममालिक में जहाँ उनका वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है वो भी ओवर पावर हो जाता है. इसलिए it is even more important for a country like Pakistan to work towards isolation, containment, mitigation and mass testing now ताकि हमारा हेल्थ सिस्टम पे कम से कम बोझ पड़े. हम जानते हैं कि ओवरबर्डन हो जाएंगे, लेकिन हमारे एफर्ट्स से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं. हम इसका तैयारी के साथ भी, मिटिगेशन के साथ भी, और हम एडवांस प्रेपरेशंस के साथ. यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेस होगा. उसका मुकाबला करने के लिए जस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, शायद येस्टरडे, सीएम साहब और अपनी टीम ने ये फैसला किया कि कराची में एक बड़ा फील्ड हॉस्पिटल बनाया जाएगा एक्सपो सेंटर में, जिसमें फ़ौज की मदद भी लिया जाएगा, बाकी सोसाइटी से और मेडिकल से मदद लिया जाएगा, ताकि हम एक बड़ा फील्ड हॉस्पिटल अभी से तैयारी करें कि जब अगर खुदा न खास्ता हमें उसका ज़रूरत पड़े वो भी वहाँ हो. लेकिन हमने जो लॉकडाउन का we're easing towards a lockdown. We're easing towards a self-imposed and government-advised lockdown and containment approach, जो कि हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क में हो, जो कि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ कराची में मगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत हमारे साथ मिल के इसकी तरफ जितना हम जा सके वो हम कोशिश करें. और फिर जो इन इक़दामात के इस बीमारी की वजह से जिन पर असर होगा उनके लिए भी हमें ठोस इक़दामात उठाना पड़ेगा. अगर हम कह रहे हैं कि आपको घर रहना पड़ेगा,
اگلے 15 دن میں. تو جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں, جو غریب طبقات ہیں, میں ان سب کو یقین دلانا چاہوں گا کہ یہ حکومت سندھ کا ذمہ داری ہے. ہم آپ کو سنبھالیں گے, ہم آپ تک کھانا پہنچائیں گے, ریشنز پہنچائیں گے. ہم اپیل بھی کریں گے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ ہمیں مدد کرے تاکہ ہم ان کے گھر تک کھانا پہنچا سکے, ان کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ باہر جائے. ہم حکومت سندھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں that they will make it illegal. It should not be allowed to fire any daily wage workers at this point in time. And it is the responsibility, and it should be the legal responsibility, but it is the responsibility of the employer. It is the responsibility of the employer کہ اس وقت آپ پورا تنخواہ دیں. اگر لوگ کام پہ نہیں بھی آ رہے ہیں, آپ کو پورا تنخواہ دینا پڑے گا, خاص طور پہ ڈیلی ویج ارنرز کو. آپ اس کا صحیح ریکارڈ کیپنگ ہوگا, پورا سسٹم ہوگا, اور جب ہم اس ایشو کا مقابلہ کریں, ونس وی گیٹ بیانڈ دس, تو پھر حکومت سندھ بھی ان امپلائرز کو کمپنسیٹ بھی تھوڑا بہت کریں گا. لیکن اس وقت آپ کے اوپر, امپلائرز کے اوپر وہ ذمہ داری ہے کہ آپ وہ تنخواہ بھی ان کو پورا دے. اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ جس پہ یہ اثر ہوگا, ہم ان کے مدد کریں. جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان پہ بھی مدد کرے. یہ ایک 2 محاذ کا جنگ ہونے والا ہے. ایک, ہم نے وائرس کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ ہوگا ضرور. دوسرا, ہم نے جو ہمارا معیشت کے ساتھ حشر ہونے والا ہے اس وائرس کی وجہ سے, اس کے بارے میں بھی وفاق کو ٹھوس اقدامات لینا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, that's too little too late. We need more drastic action. Your economy will need a sizable amount of investment. آپ اپنا بزنس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ٹھوس اقدامات اٹھانا پڑے گا. ہمیں آف the top of my head اگر آپ کہتے ہو کہ we need 100 billion rupees to fight the coronavirus alone, then we will need 600 billion rupees to take care of the economy after it is affected by this virus. پورا ممالک میں, پورا دنیا میں ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, نہ صرف کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے, مگر ان ممالکوں میں اپنا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. یو ایس میں ڈونلڈ ٹرمپ تو کوشش کر رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جتنا کم ہو سکے میں کم کروں. فرانس میں ان کا صدر نے رینٹس پہ فریز کر دیا ہے. ان کا صدر نے تیاری کیا ہے کہ 300 بلین یوروز کا انجیکشن میں اپنا معیشت میں کیسے کرے. تو یہ جنگ دونوں محاذوں پہ اب ہمیں لڑنا پڑے گا. ہم نے سب مل کے اس وائرس کا بھی مقابلہ کرنا ہے, اور ہمارا معیشت کا جس طریقے سے مینیج کرنا ہے اس پہ بھی ہمارا حکومت کو بہت دلچسپی دینا پڑے گا اور ٹھوس اقدامات لینا پڑے گا. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ جو پرانا سوچ جس طریقے سے ہم چل رہے تھے آسٹیرٹی کے لحاظ سے ہمارا معیشت میں, the age of austerity is over. We will need heavy investment from our governments. It's our government's responsibility to now save our economy and save our people, both their lives and ان کا جو جینا کی جو کاروبار ہے, جو ہمارا معیشت ہے. ان دونوں چیزوں کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے. میرے پاس I have full faith in the people of Pakistan. میں جانتا ہوں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں ہم میں ان صلاحیت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں بس ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ہم نے ایک ہو کر سب کو سمجھانا پڑے گا. ہمارے اندر یہ ہوتا ہے, وی ڈونٹ ٹیک دا فلو سیریسلی. ہم ملتے بھی ویسے, اب ہمیں بہت سیریسلی اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے شہریوں کے لیے سمجھانا پڑے گا کہ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ سوشل ڈسٹینسنگ. ہم 15 days کا ٹارگیٹ رکھ لیں. ہم نے اپنا سیلف کوارنٹینس بھی, سیلف آئسولیشن کی طرف زور دینا ہے. جو صفائی ہوتا ہے, ہاتھ صاف کرنے کا, وہ ہمیں اویئرنیس پھیلانا ہے. میں کنسرنڈ ہوں پورا ملک کے لیے, اور میں اپنا not only because we have to fight this virus, we have to also spread awareness. تو میں
اپنے جو سارے ایم پیز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے بیٹھیں اور اپنا کانسٹیٹیوئنسیز میں سوشل ڈسٹینسنگ اور سوشل آئسولیشن ایٹسٹرا پریکٹس کرے اور وہاں اپنا اصل انفلوئنس استعمال کر کے جو انفلوئنس ہم استعمال کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے اب آپ وہ انفلوئنس استعمال کرے اویئرنیس پھیلانے کے لیے اب آپ وہ انفلوئنس استعمال کرے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے سب مل کے جیسے جنگ کا مقابلہ کرتے ہیں ہم نے سب مل کے جیسے ہم سونامی کا یا سیلاب کے مقابلہ کرتے ہیں جیسے ہم نے کیے ہیں ماضی میں اور ہم نے ویسے ہی اس وائرس کا ویسے ہی کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں پاکستان یہ کر سکتے ہیں we just have to act fast it's already too late ہم نے yesterday سے یہ اقدامات اٹھانا چاہیے تھا اب بھی ہم اٹھائے تو بہتر ہے social distancing containment isolation all we can do to flatten the curve and we need to increase our capacity for mass testing یہ ہمارا اپیل ہے وفاق سے یہ ہمارا اپیل ہے ہر پاکستانی سے کہ ہمارا ساتھ دے اس مشکل وقت میں آپ اپنا حکومت کے ساتھ دے آپ اپنا حکومت کے بات پہ یقین کرے یہ کوئی عام سچویشن نہیں ہے بہت ایکسٹریم میجرز لیے جا رہے ہیں پورا دنیا میں آپ کو بھی چاہے تھوڑا سا تکلیف اٹھانا پڑے گا تھوڑا مشکلات اٹھانا پڑے گا لیکن ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ کا صحت کا آپ کا جان کا تحفظ کرنا ہے یہ ہمارا ذمہ داری ہے ہم دن رات محنت کریں گے we're going to work to the best of our ability کہ ہم جتنے جان بچا سکتے ہیں ہمیں بچانا چاہیے اور اس کے لیے کنٹینمنٹ isolation and social distancing بہت ضروری ہے آخر میں اگر آپ اجازت دیں میں خاص طور پہ اپنا جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں اپنے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو نرسز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس وقت آپ ہمارا فرنٹ لائن ہو آپ اس کے مقابلہ کر رہے ہو ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کا مقابلہ بھی کریں گے آپ سب ہم اپنا خیال رکھیں گے اور آپ اس وقت جو فرنٹ لائن ہمارا ورکرز ہے جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ہمارا ڈاکٹرز اینڈ نرسنگ سٹاف ہے میں جانتا ہوں کہ حکومت سندھ اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اور بھی جتنا بھی ہائر کر سکتے ہیں اس وقت in either of these areas doctors paramedical staff health staff ہم وہاں بھی ہمارا کوشش جاری ہے اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں اپنا جو ڈاکٹرز ہے اور نرسز ہے جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت میں نام لیتا ہوں جی سنجے پہلے چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے کہ اس وقت جو وائرس پھیل رہا ہے کپتان کا کام ہوتا ہے ڈیسیشن لینا اور ملکی سطح پر کوئی بڑے ڈیسیشن نہیں ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی عوام تو وائرس کا مقابلہ کر سکتی ہے ہمارے وزیر اعظم میں اس کی صلاحیت ہے کیا وزیر اعظم کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سر اس وقت نہیں یہ وقت نہیں ہے اپنا وزیر اعظم پہ تنقید کرنے کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم سمیت پورا پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سائنس اور فیکٹس ہمیں بتا رہے ہیں ان اقدامات کو ہمیں اٹھانا پڑے گا اس وقت جو ہمارا وزیر اعظم کی تقریر ہے اس میں وہ اقدامات نہیں ہے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اور وفاقی حکومت نظر ثانی کرے اور دیکھ لے کہ جس ممالک میں انہوں نے کوشش کیا انفیکشن کرو کو فلیٹن کرنے کے لیے وہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز اگر آپ خود کہہ رہے ہوں کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اوور برڈن ہوگا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم اوور برڈن ہوگا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم جلد جتنا جلدی ٹھوس اقدامات اٹھائیں جیسے ہم نے لاک ڈاؤن کی طرف ایز کرنے کی شروع کر دیا ہے یا سندھ میں اس قسم کے ٹھوس اقدامات اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہمارا وفاقی حکومت کو لینا پڑے گا یہ بتائیے کہ نیشنل کنسنسس اس بات پر کیسے اسٹیبلش ہوگا آپ کے پاس کون سی سجیشنز ہیں آل پارٹیز بلائی جائے یا ایسا کوئی نیشنل فورم کریٹ کیا جائے جو ایک سائڈ پر اکانومی اینڈ
सेकंड वायरस से निपटे, तो क्या सजेशंस आप देंगे? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनिशिएट करेगी ऐसा कोई फोरम क्रिएट करने के लिए जिसके पास कोई लीगल पावर्स भी हो कि वो इकोनॉमी और कोरोना दोनों के साथ सबको मिलाकर, या ऑल पार्टीज बुलाएंगे आप? इस वक्त हम क्राइसिस मैनेजमेंट में हैं. इस क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए हम वो इक़दामात उठा रहे हैं, ख़ास तौर पे सिंध में, जो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी हैं. जहाँ तक इन क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए, मईशत को संभालने के लिए और इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए इस वक्त हमारा वफाकी हुकूमत के ऊपर बहुत अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं. हम अपोजिशन में हैं. हम अपोजिशन के हैसियत में जो भी अपने तजवीज़ है, जो भी अपने शिकायतात है, वो हम दे सकते हैं और हम ये गारंटी कर सकते हैं कि हम कंसेंसस बिल्डिंग के लिए अपना रोल प्ले करने को तैयार है. लेकिन वी हैव टू टेक दिस इशू सीरियसली. हम वो कर रहे हैं और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे जल्द अज जल्द फ़ौरन इसका मुकाबला कर सकें. बिलावल साहब, आप पहले पॉलिटिकल लीडर हैं जो वाद कर रहे हैं कि कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज पे आ गया है. इससे पहले किसी ने ना कोई ऐसा वाद किया है और ना ही किसी को एहसास है. मेरा आपसे सवाल ये है कि आप फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को कौन से इक़दाम तजवीज़ करते हैं? नंबर 1, 2, 3, 4, 5. जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, हम फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करते हैं. हर दिन मुझे वज़ीर आला साहब अपडेट करता रहा और जहाँ तक हमारा लेटेस्ट अपडेट है उन फिगर्स में कम्युनिटी स्प्रेड ज़रूर है. जिस तरीके से हमने ये ताफ्तान का इशू का हैंडल किया है, उससे ख़दशात है कि कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ सकता है. उसको मैनेज करने के लिए और कंटेन करने के लिए इस वक्त भी ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना की ज़रूरत है, जैसे हमने भी किया था जब लोग ईरान से आ रहे थे. जहाँ तक मेरा 1, 2, 3 हुकूमत से जो मुतालबात होंगे, मेरा मुतालबात होगा कि वफाकी हुकूमत इसको सीरियसली ले, इसको लेज़े फेयर एटीट्यूड से और सब खैर होगा एटीट्यूड से मुकाबला नहीं हो सकता है. आप प्रोएक्टिव इंटरवेंशनलिस्ट अप्रोच ले, और जबकि जिस तरीके से ये बीमारी स्प्रेड हो रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे in easing towards a lockdown and in promoting self-isolation and social distancing. और वो ठोस इक़दामात उठाने का ज़रूरत भी है जो इस मुल्क का गरीब तबकात को, डेली वेज वर्कर्स का मदद करे. और हम जो मास टेस्टिंग है उसका हमारा कैपेसिटी, पाकिस्तान कैपेसिटी फॉर दैट, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है. हमें चाहिए आप जितना भी टेस्ट मिल सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं. शबीर लाशाह मेरा नाम है, सिंध टीवी से. वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क की मईशत ये इजाज़त नहीं देती कि हम लॉकडाउन करें, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये बनने जा रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए. अगर वफाकी सरकार लॉकडाउन का फैसला नहीं करती तो क्या सिंध सरकार अकेले से ये फैसला करेगी? सिंध सरकार ने अभी तक कुछ इक़दामात लिए हैं खुद, जो सेल्फ आइसोलेशन के लिए और सेल्फ लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं. किसी भी मईशत को ये नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन आपका मईशत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा अगर हमारा पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट नंबर्स को ये बीमारी होता है. अगर हमारा पॉपुलेशन को सिग्निफिकेंट नंबर्स खुदा ना खास्ता इस बीमारी की वजह से फौत हो जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमने कोई इक़दामात नहीं उठाए और सिर्फ हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर छोड़े, हमने कंटेनमेंट की तरफ से आइसोलेशन की तरफ और लॉकडाउन की तरफ ना गया, तो फिर हमारा जो हॉस्पिटल्स है वो फ्लड हो जाएंगे, वो फिल हो जाएंगे.
اور نہ صرف پھر اس بیماری کی وجہ سے پھر دوسری بیماریوں کی وجہ سے جن کے لیے جگہ نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا. آپ سوچیں جتنا نقصان وہ پہنچا سکتا ہے آپ کا معیشت کو. اس وقت ہم اس سٹیج پہ ہے کہ جتنا جلدی ہم جتنا ٹھوس اقدامات اٹھا سکتے ہیں ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم تھوڑا بہت قابو کر سکتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ اس وائرس کا ہمارا صحت پہ ہوگا, ہمارا پاپولیشن پہ ہوگا اور ہمارے معیشت پہ ہوگا. اگر ہم ٹھوس اقدامات نہیں اٹھاتے, جو کہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا دیر ہے, اگر ہم نہیں اٹھاتے ہیں تو زیادہ نقصان ہوگا معیشت پہ, زیادہ نقصان ہوگا ہمارے صحت پہ اور ہمارے یہ جو موٹیلٹی ریٹ پہ بھی. مگر آپ کی حکومت صوبائی حکومت 20 اجلاس کر چکی ہے, 19 کر چکی, اس کے بعد جا کے وزیر اعظم نے ایک میٹنگ کی ہے, تو کون سی قوت ہے جو وزیر اعظم کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو جگائے گی؟ آپ اپوزیشن خاموش رہیں گی کہ ہم تنقید نہیں کریں, ان کے اوپر یہ زور نہیں ہے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی نیسیسری ایکشن لیا جائے, ڈراسٹک انٹرونشن لیا جائے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ پاکستان کا پہلا کیس آیا تب سے ڈیلی میٹنگز ہونے چاہیے تھا, اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اب ہو. بٹ میرا کیا فائدہ ہے اس وقت وزیر اعظم پہ تنقید کرنا, وہ باقی لوگ آ کے ہم پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے ٹی وی پہ. لیکن اس وقت جو ہمارا ایم ہونا چاہیے کہ ہم کنونس کریں اپنا وزیر اعظم کو کہ یہ اقدامات آپ اٹھائے. اس لیے یہ میرا اور آپ کے اور ہم سب کے رشتہ داروں کے, ہم ان سب کی جانوں کے لیے, ان سب کی صحت کے لیے اور ہمارا معیشت کے لیے, پاکستان کے لیے ضروری ہے. مجھے نہیں پتا وزیر اعظم صاحب کے اپنا ایڈوائس ہوگا, اپنا انفارمیشن ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیے ہیں اور یہ اناؤنسمنٹس جس طریقے سے اس نے کیا ہے. جو انفارمیشن میرا سامنے ہے, جو بریفنگز ہمیں ملے ہیں, جو میرا حکومت کا تجویز ہے, جو دنیا بھر میں جو سٹڈیز اور باقی سب سائنٹسٹ ڈاکٹر سب کہہ رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے بات پہ چلنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ ہمارا کمزوریاں ہیں, میں جانتا ہوں کہ ہمارا معیشت میں اور ہمارا ہیلتھ سسٹم میں, لیکن کیا کرے, ہم جیسے ہیں ویسے بھی ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہمیں مقابلہ کرنے پڑے گا. اس کے لیے ہمیں قیادت کی ضرورت ہے اور ہمارا اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے, ہمارا وفاقی ہیلتھ منسٹر عمران خان صاحب ہے, تو اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا. اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ لیڈ کرے گا اس مشکل وقت میں. قومی یکجہتی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ قومی یکجہتی ہمیں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ چاروں صوبے جو ہے نا ان کی الگ الگ پالیسی ہے. سندھ ذرا اوپر ہے, سندھ نے زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں, وفاقی پالیسی الگ ہے, تو منتشر نظر آ رہے ہیں. تمام ملکوں میں قومی پالیسی اور قومی بیانیہ سامنے آ رہا ہے جو اس وبا سے لڑ رہے ہیں. اب تک کیوں قومی پالیسی, قومی بیانیہ سامنے نہیں آ رہے اس ملک کا؟ آپ مجھ سے تنقید نہ کروائے کسی پہ. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, those are the steps I would like and I would expect Pakistan to take to save its citizens, to save its people from the literal actual impact of this virus in terms of their health, in terms of their lives. And then I've also put before you the concerns I have, the impact that this economically will have on our lives. Rather than just complaining about it, it is now important for the government to take those extreme measures. The more it delays, the longer they delay, the more difficult things will become for us. And again, I'll have to re-emphasize, constitutional forums موجود ہے, coordination کے لیے میٹنگز بھی ہوئے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ وفاقی حکومت وہ قیادت دکھائے گا اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلے گا, ہر صوبہ کو ساتھ لے کے چلے گا, اور صرف صوبائی حکومت پہ نہیں چھوڑیں گے. اگر سندھ نے اپنے اقدامات اٹھائے ہیں وہ شاید اس لیے ہے کہ ہم عادی ہے کہ تھوڑا سا لیک آف کوآرڈینیشن ہوتا ہے, لیکن کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے اس وقت. We shouldn't be forced to be desperately trying to find our own kits or figuring out how to quarantine people at the border, or concerned about tests at airports, kya wo صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس وقت
ہم جو بھی ہمارا صلاحیت ہے, جو بھی ہم کر سکتے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, اور ہم کسی اور سے اور کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرتے, صرف اتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو وہ کر سکتے ہیں, جو ان کا صلاحیت ہے, وہ بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرے. اور خاص طور پہ جو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے اس وفاق کو چلانے کے لیے, اس سارے صوبے کے لیے کرائسس سے مقابلہ کرنے جی سوال یہ ہے کہ سندھ کے اندر مصیبت اس وقت یقیناً اس کی ذمہ دار حکومت ہے, کیونکہ اگر ایران سے آنے والے لوگوں کو صحیح طرح یہاں پر آ کے والے سے آپ کیا کہیں گے, کسی نہ کسی تو لینی پڑے گی. اس کے علاوہ کہ 12,000 کٹ چائنا سے ملی وفاق کو نہیں, یہ کیا ہے, اور کی جو اسپیچ تھی اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ سر جہاں تک بلیم کی بات ہے, ہاؤ اباؤٹ وی آل اگری کہ ہم کسی کو بلیم نہیں کریں گے, صرف وائرس کو بلیم کریں گے. نا جہاں تک the issue that you identified, تافتان کا آئسولیشن کا, وہ ضرور کچھ خیات تھے. جہاں تک and the one that I would like to emphasize is وہ سب جو وہاں تھے وہ ٹیسٹ ہوتے تھے, وہ نیگیٹو سے اکٹھا رکھا جاتے, اور ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ اتنے کیسز تھے. ہم ابھی بھی میں ڈرتا ہوں کہ وہاں سے کون بھاگے, کہاں سے گئے, انہوں نے کتنا وہ اسپریڈ کیا. لیکن اب وہ ہو گیا ہے, تو ہمیں اب بھی کانٹیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن یہ سب بہت ضروری. اگر اس وقت ہم نے نہیں کیا, اب ہم کریں سارے. اگر سندھ میں پتہ نہیں کتنے سندھ میں ہم نے I think 300 جو کل تک بھی اس سے جب ہم اس ایشو سے مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ گزرتے ہیں, تو پھر بھی جو ہم جس طریقے سے کو مینیج کرنا اس سے بھی ہم غور کر رہے ہیں. لیکن ہم خوف کی وجہ سے کہ ہمارا معیشت کو کیا ہوگا, ہم خوف کی وجہ سے کہ ہم نے تفتان میں ٹیسٹ نہیں کیا تو اب کچھ نہیں, یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. We have to be proactive. If you didn't do something yesterday, it doesn't mean you shouldn't do it today. آج بھی ہم اپنے وفاقی حکومت کو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. شکیل سمرو KTN نیوز. اس وقت جو ملک کی گراؤنڈ پہ اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو ایڈوائزری کو گراس روٹ لیول پہ پبلک وہاں عمل درآمد نہیں ہو رہا. اکیلے چاروں صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں چیف منسٹر واحد ہیں سندھ کے جنہوں نے انیشیٹ لیا ہے, باقی چیف منسٹر وفاقی گورنمنٹ وہ خاموش ہے. آپ اس وقت اس مشکل گھڑی میں مطالبہ کریں گے پورے ملک میں پر لاک ڈاؤن نافذ کیا؟ ہم نے مطالبہ کیا ہے وفاق اور پورا ملک میں ہم لاک ڈاؤن کی طرف we should start easing towards a lockdown and be focusing on isolation, self-isolation and
سوشل ڈسٹینسنگ وہ ہمارا اس لیے مطالبہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کمیونٹی اسپریڈ کو روکنے کے لیے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کا اثرات کو کم کرنے کے لیے اس قسم کا سخت اقدامات ہمیں لینا پڑے گا. آپ کا پورا واقعی وفاقی حکومت کو تنقید کا نہیں رکھا بڑا آپ نے تعامل رکھا ہوا ہے، لیکن کیا اس بات کی آپ اجازت دیں گے کہ وہ معیشت کو بھی تباہ کرے اور کروڑ جو پردیسی وائرس ہے اس کو دیش میں آ کر پھیلائے بھی، کیا اجازت دیں گے؟ سر ہمیں اس وقت اپنے شہریوں کا سوچنا ہے. I can't emphasize enough کتنا سیریس یہ ایشو ہے، اور ہم نے کام کرنا ہے وفاق سے، ہم نے کام کرنا ہے باقی حکومت کے ساتھ، ہم نے کام کرنا ہے وزیر اعظم کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بالکل اپنا کام کرے جو اس کا ذمہ داری ہے، اور ہم مل کے وائرس کا مقابلہ کرے، ہم مل کے اپنے شہریوں کو، اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو جو بھی کم از کم لٹل از پاسبل اس کا امپیکٹ ہو. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا تنقید سے زیادہ یہ اپیل کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں. جہاں تک آپ کا پوائنٹ ہے کہ جو گراس روٹس لیول تک مشکلات ہے یہ انفارمیشن پھیلانے کے، آپ بھی اپنے چینلز کے تھرو اور میڈیا کے تھرو بھی کوشش کریں. آپ نے ویری کائنڈلی نوٹ کیا کر رہا ہے، وہ باقی صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے. ہم ڈسٹرکٹ لیولز پہ کمیٹیز بھی بنائیں ہیں تاکہ ہم اس پہ ڈسٹرکٹ وائز کے لیے. اس لیے بھی میں نے اپنا پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ہدایت دیا ہے کہ آپ جتنا جلدی اپنا کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے وہاں بیٹھ کے سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن خود پریکٹس کرے، اور اپنا کمیونٹی میں، اپنے لوگوں میں وہ اپنا یوز یور انفلوئنس ٹو ہیلپ اسپریڈ اویئرنیس، ٹو ہیلپ انشور سوشل ڈسٹینسنگ، ٹو ہیلپ انشور آئسولیشن. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کرائسس، کوئی ایمرجنسی ہوتا ہے ہمارے لوگ ہو اس کو سنبھالنے کے لیے، because obviously ہم بزی ہوں گے 3 لیولز پہ، اب لوکل لیول پہ بزی ہوں گے، صوبائی لیول پہ بزی ہوں گے، اور نیشنلی بھی جو ہم پیغام پہنچانا چاہیں گے اس میں بھی بزی ہوں گے. اب تک 20 دن ہو گئے کہ آپ پرائم منسٹر سے اس حوالے سے ملاقات کریں اور بیٹھ کر اسی، کیونکہ آپ بہت ابھی آپ نے تنقید نہیں کری تو مل کر کوئی مشترکہ لائے ہمارا. اور دوسرا یہ گلزار صاحب کی بھی ایک آدھ کے بعد تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کاٹتا نہیں ہے، وائرس جو ہے وہ ڈائریکٹ داخل ہو جاتا ہے. سر میں نے خود کوئی رابطہ نہیں کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے. پہلے دن سے ہمارا حکومت، ہمارا وزیر اعلیٰ جن کی ذمہ داری ہے ان کا رابطہ کرنا کی کوشش اور رابطہ بھی ہوا ہے وفاق سے اور وزیر اعظم سے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کا جب سے یہ ایشو آیا ہے پورا کا پورا کوشش رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو وہ کنسرن اور وہ اقدامات اٹھانے کا کیس لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم کنونس بھی کر پائیں گے وزیر اعظم صاحب کو کہ اس قسم کے اقدامات اٹھانا پڑیں گے. But the problem is the more we delay, every day we delay, there's an exponential increase in the number of cases and there's an exponential increase in the people that could be affected. So jitna jaldi we can take these we can intervene to the full force of the federal government, اور ہم ویسے اس بیماری کا مقابلہ لڑے جیسے ہم کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی لیول تک، پھر بھی نقصان ہوگا، کافی لیول تک اس نقصان کو کم کر سکتے ہیں. جس طرح کی صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، ایمرجنسی کی مزید صورتحال ہوگی، وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں، آئسولیشن سینٹر بھی ایکسپو سینٹر بنایا جا رہا ہے. اس طرح عام لوگ اگر آنا چاہیں اور اس معاملے کو، کیونکہ صورتحال اگر مزید خراب ہوتی ہے تو کیپیسٹی ہے، سندھ گورنمنٹ کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ
क्या इस ट्रेनिंग के लिए कोई महकमा सेहत इस हुकूमत इकदाम उठाएगी आम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि लोग आके वो इस वायरस के लिए लोगों के साथ आपके हुकूमत के साथ काम करें? इसके लिए there are a couple of things. एक तो ऑब्वियसली मेडिकल प्रोफेशनल्स है, मेडिकल प्रोफेशनल्स का अपना ट्रेनिंग होता है, सब कुछ, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनमें जितना जल्दी हायर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी तरफ हम जा रहे हैं. जहाँ तक वॉलंटियरिंग की बात है, उसके लिए भी वज़ीर आला साहब और द PDMA कोशिश कर रहे हैं कि हम इंगेज करें वॉलंटियर फोर्सेस के साथ. उनमें जिनका मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, वील हैव मोर टुवर्ड्स जो हमने डेली वेजेस के लिए और गरीबों के लिए जो हमने मदद पहुंचाना है, उसमें हमें लोगों का ज़रूरत है. और ऑब्वियसली जब वो स्टेज पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा कि हमें दूसरे अंदाज में मदद चाहिए होगा, हम उसके लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे. एक सेकंड इकतदार सब आपके दोस्त हैं, सब आपके दोस्त हैं. $20 विफाक ने ले लिए IMF से और 3-4 करोड़ डॉलर ले लिए WHO से. तो सिंध हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आएंगे इस वबा का मुकाबला करने के लिए? क्या आप लोग भी कोई फंडिंग की बात करेंगे, या जो फंड CM साहब ने कायम किया उसी में कुछ हेल्प करते रहेंगे? वेल, एक तो हम जब वफाक पैसा लेता है इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, तो वो सूबा जिसमें सबसे ज़्यादा डायग्नोस्ड पेशेंट्स हैं, हम समझते हैं हमें उसका सही हिस्सा मिलेगा ताकि हम इसका मुकाबला कर सकते हैं. हम बिल्कुल नहीं समझते हैं कि हम अकेला इसका मुकाबला कर सकते हैं. वी नीड हैवी फाइनेंशियल support from the federal government. As I said, I believe about 100 billion rupees will be necessary for Pakistan to fight this crisis, and the government has to find the money. Now, एक तरफ से जो oil prices में कमी आया है, उसकी वजह से the government has an extra 4 billion rupees a day which can be put to better use. इस तरीके से उनको और गुंजाइश ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इस बीमारी का सही मुकाबला कर सकें. एक सेकंड वकास एक सेकंड वकास आपको सर ये जानना चाहेंगे, वज़ीर आला साहब बता दें आपकी इस वक्त जो हमारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग है, तवील मुद्दत जंग है, तो फौरी तौर पर अफसादी कुव्वत और माली वसाइल मज़ीद कितनी दरकार होंगे? फौरी तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए कितनी हमारे पास स्ट्रेटेजी होगी जिससे जो है सारी सूरत-ए-हाल में खासतौर पर अफरादी कुव्वत का मुकाबला किया जा सके? इस वक्त हम इसको इमरजेंसी बेसिस पे डील कर रहे हैं और हमारे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मुकाबला कर रहे हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा, वफाकी हुकूमत को अपना ज़िम्मेदारी उठा के सारे सूबे को ये मदद पहुंचाना पड़ेगा. और जो कदमात हुकूमत सिंध उठा रही हैं as far as the short and long term financial impact, उसके लिए मैं वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-3 फाइनेंशियल स्पेस. आवाज़ आ रही है? देखें, बारी छात्रा साहब, मुश्ताक छात्रा साहब और फैसल ईदी साहब, ये 5 लोग फैसला करेंगे उस फंड में से एक रुपया भी कहीं खर्च होना है तो कहाँ होगा. हुकूमत को भी अगर किसी चीज़ के लिए वेंटिलेटर्स चाहिए एजेंसी में या कुछ और खर्च करना हो तो उस फंड को अप्लाई करेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फंड और बढ़ेगा. पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली इस वक्त ये हो गई है, हमने बाकी तरफ से अपने अखराजात कम करने की कोशिश की है ताकि हम एडुकेट फंडिंग रख सकें. बाकी जो अफराद की कुव्वत बात कर रहे हैं, हमने वॉलंटियर्स के लिए चरण साहब ने जैसे बताया एक प्रोग्राम किया है. हेल्थ मिनिस्टर साहिबा सर के साथ कल मीटिंग हुआ था कि कुछ नर्सिंग स्टाफ है जो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास कर चुका है लेकिन इंटरव्यूज रहते हैं, तो हम उन सबको जिन्होंने भी टेस्ट पास किए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहा है, हर वो शख्स जिसके पास मेडिकल डिग्री हो, मेडिसिन से रिलेटेड नर्सिंग की टेक्नीशियन की डिग्री हो, हम उन सबको 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेंगे. इसी वक्त जो हमने अस्पताल कायम करने हैं उसके लिए जरूरत पड़ेगी, और इंशाल्लाह ताला जो पास होकर अपने पब्लिक सर्विस कमीशन से आएंगे वो वहाँ से रेगुलर बेस पर हैं कोरोना की जंग के खिलाफ.
یہ بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سرگرمیاں جو ہے معطل کی, یہ معطل کب تک رہیں گے؟ اس کے علاوہ صوبے کے جو کپتان ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مرتضیٰ باب, ناصر شاہ اور سعید علی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے لیے اس جنگ میں کامیابی بعد کیا انعامات کا اعلان کریں گے؟ ذمہ داری ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, کسی کے لیے فیور نہیں کر رہے ہیں. ہمارا وزیر اعلیٰ, وزیر صحت, باقی سارے کے جو حکومت کے نمائندے ہیں اپنے ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. اس صوبے کے لوگ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالا ہے, ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہمارے اوپر ہمیں دیا ہے, اور اس ذمہ داری کو ہم صرف اٹھا رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک بھر میں ہم مل کے اس کا مقابلہ کرے, اور کاش پورا ملک ایک پیج پہ ہوتا ہے. ہاں, پیپلز پارٹی کے سرگرمیوں کی بارے میں ہمارا جو ایکٹیویٹیز تھے, میرا کافی ایکٹیویٹیز پلان تھے. ایک تو آپ جانتے ہو کہ April 4 ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی منایا جاتا ہے گری خدا بخش میں. اس کے لیے جو موبلائزیشن ہوتا ہے وہ ملک بھر بھی ہوتا ہے, تو اس موبلائزیشن کو بھی ہم نے سسپینڈ کر دیا. باقی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہے اس طور پہ جو وقت غیر ضروری سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں گے ان کو ہم نے سسپینڈ کر دیا. میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکن کے لیے یہ بہت مشکل چیز ہے کہ 4 اپریل کو ہم اپنا قائد عوام کا برسی گری خدا بخش میں 4 اپریل کو نہیں منا سکیں گے. پہلے بھی ایسا ہوا ہے, جب 4 اپریل محرم میں آیا تو ہم نے تھوڑا ڈیلے کیا, اور اب بھی جب ہو سکتا ہے ہم اپنا سیاسی سرگرمیاں کو پھر سے شروع کر دیں گے. لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا ہے سب سے اہم ایشو یہ کرونا وائرس ہے, اور ہم نے سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور پورا دنیا میں بہت سخت اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 اپریل کو پوسپون کر لیا تو ترکی میں انہوں نے اپنا جو جمعہ نماز ہے اس کو بھی وہ نہیں ہو رہے ہیں مسجد میں. UAE اور سعودی عربیہ میں انہوں نے یہ بڑا مشکل فیصلہ لیا, لیکن ان کے عوام کی صحت کے لیے ضروری فیصلہ لیا کہ نہ صرف جمعہ نماز مگر 5 وقت نماز کے لیے وہ مسجد میں نہیں پڑھیں گے, وہ گھر میں پڑھیں گے, لیکن مسجد سے خطبہ آئے گا. تو بہت ممالک اپنا سیریس اور مشکل ڈیسیجنز لے رہے ہیں, بہت مشکل ڈیسیجنز لے رہے ہیں اپنا عوام کا صحت کا خیال رکھنے کے لیے, ان کا جانوں کو خطرہ میں نہیں ڈالنے کے لیے. اور ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو بھی ہم سمجھتے ہیں ہمیں اقدامات اٹھانا چاہیے ہم وہ اٹھا رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. تو اس لیے ہم نے اپنا سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی سسپینڈ کیا. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ دن پہلے سندھ حکومت نے اعلان کیا کہ جو بھی کورونا کی ویکسین بنائے گا کہ ہمارے صوبے میں اچھے سائنسدان ڈاکٹر ریسرچز ہیں, تو کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا, کوئی کامیابی ملی ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی ویکسین بنانے کے لیے آپ کو کوئی تجویز دی ہے, کوئی فارمولہ آپ کو دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہوگا کہ ہم اپنا سائنٹسٹ کو اور سب کو یہ انسینٹیو دے رہے ہیں ویکسین ڈھونڈنے میں. پورا ملک کیا پورا دنیا اس وقت اس کام میں لگا ہوا ہے کہ اس بیماری کا علاج نکالے, اس بیماری کا ویکسین نکالے. پاکستان میں یا ویسے بھی افواج پاکستان کا بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں, کسی بھی ایمرجنسی میں, اور اس قسم کا ایپیڈیمک بھی ہو. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں افواج پاکستان سے کہ وہ کس طرح کا ساتھ دے؟ باقی حکومت کا بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے ہماری جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب وفاقی حکومت ان کو ذمہ داری دیتی ہے وہ پوری طریقے سے ذمہ داری اٹھائیں گے. اور ویسے ہی جیسے ہم سیلاب میں یا کسی اور نیچرل ڈیزاسٹر میں
हमारा फ़ौज और हर इदारा के साथ मिल के काम करते हैं, वैसे ही हम अब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शाना बिशाना खड़े होकर कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे। हमारा फ़ौज में जो मेडिकल स्टाफ है उनका अपना निज़ाम है, इस वक्त बहुत मदद कर सकते हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी। थैंक यू। नहीं, रिटायर्ड को नहीं बुलाया।